اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنانشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، نئی دہلی ریلوے اسٹیشن پر جو بھگدڑ ہوئی ہے، 18 افراد کی موت کی خبریں آ رہی ہے۔ ایکچوئل میں پیارے ملک بھارت میں اب یوں سمجھیے کہ انسانی جان کی کوئی وقت، کوئی ویلیو، کوئی قیمت نہیں ہے۔ کوئی کنبھ میں دب کر مر رہا ہے، کوئی ٹرینوں میں مر رہا ہے، کوئی کٹ کر مر رہا ہے، اور حکومت اتنی بے شرم اور بے غیرت ہے کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ کنبھ میں اتنے لوگ مرے ہیں، اس کے باوجود بھی بے غیرت وزیر اعلیٰ سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ نے بے شرمی کے ساتھ بیٹھے رہے، استعفیٰ نہیں دیا، کرسی کو نہیں چھوڑا۔ اب ریلوے اسٹیشن پر بھگدڑ مر گئی، 18 افراد کی موت ہو گئی، اور اب تو دہلی میں بی جے پی کی ہی حکومت ہے، یعنی جہاں بی جے پی کی حکومت آ رہی وہاں پر انسانی جانیں جا رہی ہے۔ اب دیکھیے، آپ قدرت کا قہر دیکھیے کہ یہ جہاں آ رہے وہاں تباہی مچ رہی ہے۔ مہاکنبھ میں جانے کے لیے یہ بھیڑ جمع تھی، یہ جو 18 لوگ مرے ہیں اور ریلوے اسٹیشن پر بھگدڑ مچی ہے، یہ مہاکنبھ میں جانے کے لیے بھیڑ جمع تھی۔ اعلیٰ سطحی جانچ کا حکم دے دیا گیا ہے اور مرنے والوں کے اہل خانہ کو 10 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا ریلوے نے اعلان کیا ہے۔ ملک کی پریزیڈنٹ مرمو اور وزیر اعظم مودی، راہل گاندھی، پرینکا سمیت مختلف رہنماؤں نے غم کا افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وہیں پر لالو یادو اور تیجسوی یادو نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر ریل سے استعفیٰ مانگا جائے اور انہیں ہٹایا جائے، وہیں پر حکومت بھی اس کی پوری ذمہ دار ہے۔ ناظرین، میوات میں جو تشدد ہوا، جو ہنسا ہوئی، 5 نابالغ سمیت 7 بے گناہ افراد کو باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ میوات تشدد معاملے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ 5 نابالغ سمیت 7 بے گناہ افراد باعزت بری کر دیے گئے ہیں۔ اہل خانہ نے، گھر والوں نے سکون کی سانس لی اور ان پر سے تمام مقدمات بھی خارج کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، امریکہ لگاتار ہندوستانیوں کو ہتھ کڑیاں ڈال کر وہاں سے بھجا رہا ہے، اور ابھی تو نریندر جی مودی کی بھی بے عزتی کی ٹرمپ نے، اور ہمارے ملک کی بھی بڑی بے عزتی کی۔ خود ہمارے وزیر اعظم جس دن وہاں تھے اور تعریفیں کر رہی تھی، ہمارے یہاں کی گودی میڈیا وزیر اعظم کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی، اسی وقت ٹرمپ نے نریندر مودی کو جھٹکا دیا، اور نریندر مودی کے وہاں موجود ہونے کے باوجود بھارتیوں کو ہتھ کڑیاں ڈال کر تیسرا پلین امرتسر
ہندوستان ایئرپورٹ پر بھیجا گیا۔ اس پلین میں 112 افراد کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی اور ان کے پیروں میں بیڑیاں تھی۔ امریکہ سے غیر قانونی ہندوستانی تارکین وطن کی تیسری کھیپ آخر امرتسر بھارت پہنچ گئی، جس میں کل 112 افراد سوار تھے۔ بھارت بھیجے گئے ان 112 افراد میں سے 44 کا تعلق ہریانہ، 33 کا گجرات، 31 کا پنجاب، 2 کا اتر پردیش اور ایک کا اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش سے ہے۔ ٹیسٹ کے بعد اب آپ کو گھر جانے کی اجازت دی جائے گی۔ ڈیپورٹ ہونے والے کو امیگریشن، تصدیق اور پس منظر کی جانچ سمیت تمام رسمی کارروائیاں مکمل کرنے کے بعد واپس گھر جانے کی اجازت ہوگی۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹرمپ نے نریندر مودی کو کتنا بڑا جھٹکا دیا۔ اس کے باوجود بھی بی جے پی کے بے شرم نیتا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، سنیچر کے دن نیوز نہیں آ پائی تھی کیونکہ میں سنیچر کو صبح 6 بجے بھوپال مدھیہ پردیش کی راجدھانی، وہاں سے میں کرناٹکا ایکسپریس سے جلگاؤں کے لیے روانہ ہوا اور 2 بجے دوپہر میں جلگاؤں آیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مدھیہ پردیش کے بھوپال سے قریب جو کالو کھیڑی ہے وہاں پر میں نے جمعہ کا بیان کیا، جمعہ کا خطبہ اور نماز پڑھائی، اور اس کے بعد بھوپال سے 60 کلومیٹر دوری پر پاروتی پل دیولی میں ایک بہت ہی شاندار عظیم الشان اجلاس عام ہوا۔ وہاں کے مدرسے کا سالانہ جلسہ ہوا جس میں 4 بچے حافظ قرآن بنے۔ ان کو ہمارے ہاتھوں سے سند دی گئی اور ان کو صافہ باندھ کر قرآن کی آخری آیتیں پڑھ کر ان کو حفاظ کے زمرے میں شامل کیا گیا۔ اس موقع پر اس اجلاس کی صدارت مفتی شمس الدین صاحب قاسمی، جمعیت علماء سیہور ضلع کے صدر نے اس اجلاس کی صدارت فرمائی۔ قاری ہلال الدین صاحب اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ ہیں، ذمہ دار ہیں۔ بڑی تعداد میں اسٹیج پر علماء موجود تھے اور تقریباً 5-6 ہزار کا مجمع حاضرین اور سامعین میں موجود تھا۔ میری 1.5 گھنٹہ کی میری تفصیلی تقریر ہوئی جس میں میں نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ دین کی تعلیم بھی اور دنیا کی تعلیم بھی کتنی اہم ہے اور کتنی ضروری ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں سیہور ضلع کے مسلمانوں کا، مدھیہ پردیش کے مسلمانوں کا، کہ ایک عظیم الشان پیمانے پر بڑا زوردار سواگت اور کاروں کے قافلوں اور پھولوں کی بارش سے انہوں نے میرا سواگت کیا اور محبتوں کا ثبوت دیا۔ ان کی محبتوں کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ پروگرام سیہور ضلع مدھیہ پردیش کا تاریخی پروگرام بن گیا۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور جھٹکا نریندر مودی کو دیا۔ ایکچوئل میں ٹرمپ جھٹکے پر جھٹکے دیے جا رہا ہے، مگر ہمارے یہاں کی گودی میڈیا، بڑی بدماش میڈیا جو کبھی بھی نریندر مودی کو گرنے نہیں دیتی اور بی جے پی کو بدنام ہونے نہیں دیتی، کیونکہ ٹھیکہ اسے اسی کا ملا ہے، گودی میڈیا کو۔ اب دیکھیے، بڑی خبر آ رہی ہے کہ ہندوستان میں ووٹروں کی حصے داری بڑھانے کے لیے دی جا رہی رقم پر امریکہ نے روک لگا دی۔ امریکہ نے کئی ملکوں کو دیے جا رہے مالی امداد میں کٹوتی کرنے کا اعلان کر چکا ہے، جس میں ہمارا ملک ہندوستان کا نام بھی شامل ہے۔ ٹرمپ کی قیادت میں امریکی حکومت نے بجٹ میں کٹوتی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں ووٹروں کی حصہ داری بڑھانے کے لیے 2.1 کروڑ ڈالر کے پروگرام دیے گئے تھے تاکہ یہاں پر ووٹروں کی حصہ داری بڑھائی جائے، لیکن اب امریکہ نے اس رقم پر جو وہ امداد کے طور پر دیتا تھا اس پر بھی روک لگا دی۔ یعنی نریندر مودی پر اور بی جے پی پر ایک اور گاج گری ہے۔ ناظرین، راجستھان کے جیسلمیر سے ہمارے نمائندہ رپورٹر رحیم الدین بھائی نے بتایا کہ پہلی بار فرسٹ ٹائم 927 پاکستانی مہاجرین کو
دیے گئے ہندوستانی شہریت کے سرٹیفکیٹس، یعنی 927 پاکستانی مہاجرین کو ہمارے ملک بھارت نے سٹیزن سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ راجستھان کے جیسلمیر میں ایک ساتھ پہلی بار 927 پاکستانی پناہ گزینوں کو ہندوستانی شہریت کے سرٹیفکیٹ فراہم کیے گئے ہیں۔ ملک میں پہلی بار پاکستان سے اتنی بڑی تعداد میں ہندو پناہ گزینوں کو سرحدی شہر جیسلمیر میں منعقدہ 2 روزہ میگا شریعت کیمپ میں ہندوستانی شریعت کے سرٹیفکیٹ دیے گئے ہیں۔ جب ان لوگوں کو سرٹیفکیٹ ہندوستان کی شریعت کا ملا تو اس وقت ان کے چہروں پر خوشی کا عجیب سا تاثر دیکھا گیا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، آندھرا پردیش اور مہاراشٹر میں برڈ فلو پھیل رہا ہے۔ مہاراشٹر کے 6 ضلعوں میں کئی پولٹری فارموں میں برڈ فلو کے کیس سامنے آئے ہیں اور اب اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے 1 جنوری سے اب تک یوں سمجھیے کہ 7,000 سے بھی زیادہ مرغیاں ہلاک اور یوں سمجھیے کہ 23,000 انڈے ختم کیے جا چکے ہیں۔ تاہم محکمہ اینیمل ہسبنڈری نے اس کے بدلے فارم مالکان کو معاوضہ دیا ہے۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ برڈ فلو کے کیسز صرف پولٹری فارمز تک ہی محدود نہیں، ان علاقوں میں شیر، چیتے، گدھ اور کوے بھی متاثر ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے 693 پرندے اور جانور بھی مر چکے ہیں، جس کی وجہ سے اب آس پاس جو پولٹری فارمز کے آس پاس رہنے والے لوگ ہیں ان میں بھی یہ انفیکشن پھیلنے کا خدشہ ہے، ڈر ہے۔ نظر تمل ناڈو سے بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ، مکھیہ منتری اور DMK پارٹی کے صدر M.K. اسٹالن نے اتوار کو مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے ان ریمارکس پر سخت آبجیکشن جتایا جس میں کہا گیا کہ ریاست کو اس کے فنڈز اس وقت تک نہیں ملیں گے جب تک کہ وہ نئی تعلیمی پالیسی کے تحت 3 زبانوں کے فارمولے کو قبول نہیں کرتی۔ اسے سراسر بلیک میلنگ قرار دیا اور اسٹالن نے کہا کہ تمل کبھی بھی ہندی کو مسلط کرنے کا تکبر برداشت نہیں کرے گی۔ وزیر اعلیٰ اسٹالن نے 3 زبانوں کے فارمولے پر اصرار کرنے پر پردھان کی تنقید کی اور اسے سراسر بلیک میلنگ قرار دیا۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کی بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ ریاست مہاراشٹر کے سینکڑوں ڈپٹی کلکٹر، تحصیلدار مہاراشٹر حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مہاراشٹر پبلک سروس کمیشن MPSC مہاراشٹر پبلک سروس کمیشن کے امتحان کے لیے 623 امیدواروں کی عبوری انتخابی فہرست کا اعلان مارچ 2024 میں کیا گیا تھا۔ تاہم برسوں کی محنت کے بعد ڈپٹی کلکٹر اور تحصیلدار جیسے اہم عہدے حاصل کرنے والے امیدوار 1 سال سے اپنی تقرری کے منتظر ہیں۔ متعدد امیدوار گہرے ذہنی دباؤ کا شکار ہوئے ہیں اور یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ حکومت آخر ہمیں کب تک دیکھے گی۔ اس کے لیے 18 فروری سے ممبئی میں اب احتجاج آندولن کی وارننگ بھی دے دی گئی ہے۔ ریاست کے سینکڑوں ڈپٹی کلکٹر، تحصیلدار حکومت کے خلاف آندولن کریں گے۔ ناظرین، ممبئی سے بڑی خبر آ رہی ہے، جہاں ممبئی سے ہمارے رپورٹر حکیم عبدالحکیم نے یہ کہا کہ ممبئی میں اب کوئلے کے تندور پر پابندی ہوگی۔ وہ جو کوئلے کا تندور جلا کر روٹی بنائی جاتی ہے اس پر پابندی ہوگی اور عمل نہ کرنے والے ہوٹلز کے لائسنس منسوخ کیے جائیں گے، وارننگ دے دی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ فضائی آلودگی سے متعلق ہائی کورٹ نے سخت آدیش دیا ہے۔ ممبئی میں ہوٹلوں، ریسٹورینٹس اور ڈھابوں پر اب تندور روٹیاں بنانے کے لیے تندور کوئلے کے تندوروں کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اگر آپ تندوری روٹی کھا رہے ہیں اور آپ کو تندور روٹی پسند ہے تو یہ خبر آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تندور روٹی صرف اس لیے دستیاب نہیں ہوگی کیونکہ ممبئی میونسپل کارپوریشن نے تندور کوئلے کے تندوروں پر پابندی لگا دی ہے۔
نظر آخری بڑی خبر اس وقت ہندواڑہ یعنی جموں کشمیر سے آ رہی ہے. جی ہاں، جموں کشمیر میں پولیس نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ حساس علاقوں میں جو سینسٹیو ایریاز ہے ان میں پولیس نے بک شاپس پر، کتابوں کی دکانوں پر چھاپے مارے اور بتایا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی کی سینکڑوں کتابوں کو پولیس نے ضبط کر لیا ہے. یعنی جموں کشمیر میں جماعت اسلامی کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. ناظرین، گزشتہ رات یعنی 16 فروری 2025 بروز اتوار کو مہاراشٹر کے پوسد شہر سے قریب 50 کلومیٹر پر پھول ساؤنگی تحصیل مہاگاؤں ضلع یوت محل میں جامعۃ الصالحات نسواں للبنات پھول ساؤنگی کا ایک عظیم الشان اجلاس منعقد کیا گیا تھا. الحاج حافظ منصور خان صاحب کی صدارت میں اور مقرر خصوصی کے طور پر مجھے بلایا گیا تھا. گزشتہ کل تقریباً یوں سمجھیے کہ 23 بچیوں کو سند دی گئی. جلسہ دستار بندی اور اصلاح معاشرہ کا یہ پروگرام تھا. میں مقرر تھا. میں نے تقریباً 2.25 گھنٹہ دین اور دنیا دونوں کی تعلیم کی اہمیت پر 2.25 گھنٹہ بات کی اور الحمدللہ آخر میں نے مدرسے کی جگہ جو لی گئی ہے 6600 اسکوائر فٹ جو 23 لاکھ روپے کی جگہ ہے اور اس پہ 80 لاکھ روپے کا کام ہونا باقی ہے. اس کے لیے میں نے لوگوں سے چندے کی اپیل کی. الحمدللہ پھول ساؤنگی والوں نے زبردست انداز میں تعاون کیا، مدرسے کی مدد بھی کی. میں اپیل بھی کرتا ہوں کہ آگے جلد از جلد زمین کا پورا پیسہ بھی ادا کر دیا جائے اور عمارت بھی جلد از جلد بیٹیوں کی اچھی تعلیم کے لیے بنا دی جائے. اس اجلاس میں پوسد سے ڈاکٹر حافظ مبین صاحب سراجی پوسد وہ بھی موجود تھے، مفتی عباس صاحب موجود تھے اور اسٹیج پر بڑی تعداد میں علماء موجود تھے. مفتی ایوب آزاد قاسمی صاحب کا کے ادارے کا یہ پروگرام بے انتہا کامیاب رہا. سینکڑوں کی تعداد میں اور ہزاروں کی تعداد میں خواتین اور مردوں نے اس اجلاس میں شرکت کی. تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائی؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا. ابھی کانٹیکٹ.